مصر میں انقلاب کے بعد اس ماہ سب سے پہلا صدارتی انتخاب ہوگا، مگر انقلاب کی ایک وجہ بگڑتی ہوئی معیشت بھی تھی اور اس سلسلے میں معاملہ کچھ ویسے کا ویسا ہی ہے۔ اس صورتحال سے لوگ بہت پریشان ہیں۔ ہمیں کچھ معلوم نہیں کہ یہ ملک کس سمت میں رواں ہے۔ ایک مسئلے سے نکل کر ہم دوسرے مسئلے میں پھنس جاتے ہیں۔ معیشت کی موجودہ صورتحال کی وجہ سے چھوٹے کاروبار کرنے والوں کو نہایت پریشان کن حالات کا سامنا ہے۔ انقلاب کے بعد قیمتیں آسمان تک چلی گئیں، ہر چیز کی قیمت دگنی ہو گئی اور اس پر کسی کا کوئی بھی اختیار نہیں۔ پچھلے سال کے ہنگاموں میں بلیک مارکیٹ کرنے والوں نے بڑی تعداد میں مال خرید کر مارکیٹ میں اشیاء کی کمی پیدا کر دی ہے۔ محمد ذکی جیسے عام مصری ان حالات سے بہت متاثر ہوئے ہیں۔ ہم ڈبل روٹی کا ایک ٹکڑا یا گیس کے کین جیسی اشیاء بھی نہیں خرید سکتے اور بے روزگاری آسمان تک جا پہنچی ہے۔ اور صرف عام مصری ہی ان حالات سے متاثر نہیں، جیسے قومی قرضوں میں اضافہ ہوا، فورن ریزرو میں کمی آئی اور معمولی سطح کے جلسے جلوس بھی ٹورزم انڈسٹری کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئے۔ مغربی سوچ رکھنے والے معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی امداد کی اس وقت بہت ضرورت ہے، مگر بہت سے لوگوں کی رائے ہے کہ مصر کو کسی بیرونی مدد کی ضرورت نہیں، بلکہ مصر اپنی اندرونی کرپشن سے نمٹ کر بھی یہ مسائل حل کر سکتا ہے۔ ہمارے پاس وسائل کی کمی نہیں، ان کی تقسیم ایمانداری سے ہونی چاہیے۔ صدارتی انتخابات کے بیشتر امیدواروں نے پرانے دور کی اقربا پروریوں کو ختم کرنے کا وعدہ کیا ہے، مگر یہ معاشی صورتحال کو کیسے بہتر بنائیں گے اس کا کوئی ٹھوس منصوبہ سامنے نہیں آیا۔ عبدالحامد سید ساری زندگی وعدے سنتے آئے ہیں اور اب ٹھوس نتائج دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ تمام غریب لوگوں کو روزگار کے مواقع ملیں۔ ہم ملک کے صدر یا کسی سے بھی اسی بات کی توقع رکھتے ہیں۔ حامد ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اس بار کچھ فرق پڑے گا۔ الزبتھ ایروٹ کے ساتھ ثاقب الاسلام، اردو VOA۔